اللہ رب العالمین ہی اکیلا اس دنیا کا خالق بھی ہے، اکیلا اس دنیا کا مالک بھی ہے، اکیلا اس دنیا کا چلانے والا بھی ہے۔ کوئی اللہ کے کام میں شریک نہیں، ساجی نہیں، تنے تنہا اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی دن و رات کو لانے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ قسمت بنانے والا ہے، روزی روٹی دینے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب اللہ بارش برساتا ہے، اولاد دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، تو ہم غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے جب ہم بارش مانگتے ہیں، اللہ کتنا ناراض ہوگا، اللہ کس قدر ناراض ہوگا۔ جب اللہ کے اختیار میں بارش ہے، اولاد ہے، روزی روٹی ہے، قسمت زندگی ہے، زندگی اور موت ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتے ہیں جس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر ہم سے ناراض ہوگا کیونکہ ہم اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک کرنا، چاہے عبادت میں شرک کریں، دعا میں شرک کریں، اللہ کی صفات میں شرک کریں، اللہ کی ذات میں شرک کریں، کسی کو شریک کریں، یہ شرک کرنا کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں، اللہ اس سے سب سے زیادہ خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو جبکہ اللہ نے ہی تجھے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اب ہم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اس سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم انسانوں کی نظر میں اگر غلطی کر بیٹھتے ہیں، سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ تو ہم سے زندگی بھر بات نہیں کرے گا، ہمیں معاف بھی نہیں کرے گا، ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ تو جب اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں، کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں اللہ اس کی سزا نہیں دے گا؟ اس گناہ پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا؟ تو اللہ اس گناہ پر سب سے زیادہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس گناہ پر سب سے زیادہ پکڑ کرتا ہے۔ جو آدمی شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے، مشرک ہو کر مرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور پتھروں کی عبادت کرتا ہے، مورتی کی عبادت کرتا ہے، قبر کی عبادت کرتا ہے، اسی حال میں مر جاتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ایسا گناہ نہ کریں جس سے اللہ ہم سے سب سے زیادہ ناراض ہو جائے۔ اللہ بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر شرک کرے اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی بنی نوع آدم انسان زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، اللہ اتنا بڑا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ کو چاہے تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے دامن میں شرک لاتے ہیں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کر لیا آپ نے کہ اللہ کو آپ نے للکارا ہے، اللہ کے غضب کو آپ نے دعوت دی ہے، اللہ کو للکار دیا، اللہ اس گناہ پر پکڑ کرے گا، اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعہ شرک کو بھی معاف کر دیتا۔ ہم سے انجانے میں غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر ہم نے شرک کر لیا ہے، تو اگر ہم ابھی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ جیتے جی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن اسی دم اسی حالت میں وفات ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا۔